اچھا، اگلا سوال ہمیں وحید احمد طاہر صاحب نے دوحہ قطر سے بھجوایا ہے، اور یہ بھی ایک ایسا ایشو ہے کہ احمدیوں کو تو بیچاروں کو خود بھی بعض دفعہ یہ فیس کرنا پڑتا ہے، جو دوسرے لوگوں نے احمدیوں کے متعلق باتیں پھیلا رکھی ہیں، اس کے نتیجے میں بہرحال سوال ان کا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ کیا غیر مسلم لوگوں کو السلام علیکم کہنا جائز ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جو بنیادی اور واضح اور اصولی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی، جو ہدایت فرمائی، سورۃ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہ، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی، تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا۔ کس بات سے منع نہیں کرتا؟ کہ تم ان سے نیکی سے پیش آؤ، ان کے ساتھ انصاف اور عدل کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایسے لوگ جو بے شک غیر مسلم ہیں، غیر اسلام سے الگ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ نیکی کرنے اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنے سے ہرگز منع نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کے متعلق جو اپنی لا علمی کی وجہ سے اسلام نہیں قبول جنہوں نے کیا، جن کو علم نہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، سورۃ زخرف میں ہے فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، کہ ان سے درگزر کر اور ان کو سلامتی کا پیغام پہنچا، وہ ضرور اس بات کو سمجھیں گے، اس دین کی حقیقت کو جانیں گے، اور ضرور اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے گا کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ تو یہ ایسی واضح تعلیم ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو، ساری امت مسلمہ کو یہ حکم دیا کہ جو غیر مسلم ایسے ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی، تم پہ ظلم زیادتی نہیں کی، ان کے ساتھ تمہیں بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم ان کے ساتھ کسی قسم کا بھی نامناسب رویہ اختیار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دی کہ آپ فرماتے ہیں کہ افشوا السلام علیکم بینکم، کہ اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ، زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو السلام علیکم کا پیغام دیا کرو۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس میں ایک اور حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، یہ اتنی واضح حدیث ہے کہ حضور اپنے صحابہ کو یہ فرما رہے ہیں کہ ہر اس شخص کو جس کو تم جانتے ہو یا جس کو نہیں جانتے، ان کو تمہارا کام ہے کہ تمہیں سلام کہو۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کا تعلق ہے تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس کے پاس سے گزرتے تو اس کو السلام علیکم کہہ کے گزرتے، اور اس مجلس میں مسلمان بھی ہوتے تھے، یہودی بھی ہوتے تھے، مشرک بھی ہوتے تھے، بت پرست بھی ہوتے تھے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل تھا۔ اسی عمل کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی اسوے کو اختیار کرتے ہوئے حضور کے صحابہ کا بھی یہی عمل تھا، اور بعض صحابہ بازاروں میں نکل جاتے اور ہر ملنے والے کو، خواہ وہ اس کو جانتے ہوتے یا نہ جانتے ہوتے، السلام علیکم کہتے۔ مثلا اب میں کچھ حوالے پیش کرتا ہوں۔ حضرت حضور کے ایک جید صحابہ، جلیل القدر صحابی حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ انہ کان لا یمر بمسلم ولا یہودی ولا نصرانی الا بداہ بالسلام، کہ حضرت ابو امامہ الباہلی جو تھے وہ کسی بھی مسلمان کے پاس سے، کسی یہودی کے پاس سے، کسی عیسائی کے پاس سے گزرتے اسے ضرور سلام میں ابتدا کرتے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
وہ کہ مخلوق خدا میں سے جو تمہیں السلام علیکم کا جواب، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مخلوق خدا میں سے جو تمہیں السلام علیکم کہے اس کا جواب دو، خواہ وہ یہودی ہو، خواہ وہ عیسائی ہو، خواہ وہ مجوسی ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اہل کتاب کے ایک شخص کو خط لکھا اور اس میں السلام علیکم لکھا۔ اسی طرح حضرت ابو الدرداء، حضرت عبداللہ، حضرت ابو الدرداء اور حضرت فضالہ بن عبید، تینوں صحابہ کرام مشرکوں سے سلام کرنے میں پہل کیا کرتے تھے۔ تو یہ تمام حوالہ جات بتاتے ہیں کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آقا و مطاع کی پیروی میں، آپ کی اقتداء میں، آپ کے اسوے کو چلتے ہوئے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا کہ جہاں سے گزرتے وہاں السلام علیکم کا پیغام پھیلاتے چلے جاتے، یہی صحابہ نے اپنے آقا کی اقتداء میں، خواہ وہ یہودی ہوتا، خواہ وہ عیسائی ہوتا، خواہ وہ مجوسی ہوتا، کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہوتا، اس کو السلام علیکم کہتے۔ یہ دراصل اسلام کی وہ تعلیم ہے جو حقیقی تعلیم ہے۔ اسلام امن اور آشتی کا پیغام دینے آیا تھا، اور یہی اس کی حقیقی تعلیم تھی۔ یہ جو بعد کے لوگوں نے اس کو بگاڑ دیا، ابھی پہلے آپ ذکر کر رہے تھے کہ اس قسم کے اپنے سیاسی ہتھ کنڈے، اپنی دکان چمکانے کے لیے اسلام کی آسان تعلیم کو مشکل کر کے رکھ دیا، اور اس کے نتیجے میں اسلام کو بدنام کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ اور ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا دین و یسرن، دین تو آسانی کا نام ہے، فرمایا یسرو ولا تو اسرو، آسانیاں پیدا کرو۔ اور جس پروگرام کی آپ بات کر کے وہ سور کی کھال کی جوتیوں کا ذکر کر رہے تھے، وہ بھی ظلم ہے، اور جس طرح محترم کالوں صاحب نے اتنی تفصیل سے جواب دیا کہ بالکل ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی ایسی سختی نہیں ہے۔ یہی حال اس سلامتی کا پیغام پہنچانے میں ہے، اور اسی وجہ سے یہ آج کے دور میں اسلام مخالفین لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اسلام پہ طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ اسلام تو ہے ہی سلامتی کا مذہب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ لا تتمنوا لقاء العدو، کبھی بھی دشمن سے مقابلے کی خواہش نہ کرو، وصل اللہ العافیت، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے امن آتشی مانگتے رہا کرو۔ یہ ہے پیغام اسلام کا، لیکن اس کو لیکن خضر اس وقت جو ہے وہ عجیب ہی حال ہے، وہ تو اس وقت کا جو حال ہے وہ تو یوں میرے ذہن میں وہ شعر آ رہا تھا اکبر کا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کر تھانے میں کہ اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں۔ جی بالکل، یہ تو ہمارے احمدیوں کا متعلق، اور یہ تو اکبر نے بیچارے نے تو پتہ نہیں کس خیال میں اور کس طرح مزاح کے رنگ میں کہا ہوگا، لیکن یہ تو حقیقت بنی بیٹھی ہے کہ سینکڑوں مقدمات احمدیوں پر قائم ہیں پاکستان میں اس بات پر کہ انہوں نے فلاں کو جو ہے وہ بسم اللہ السلام علیکم کہا، اپنے کارڈ پر جو ہے بسم اللہ لکھی، اپنی دکان پر جو ہے وہ فلاں آیت ماشاءاللہ لکھا۔ تو یہ مقدمات اب تاریخ کا حصہ ہیں، اور سوچتے ہیں کہ آنے والے لوگ جب اس تاریخ کو پڑھیں گے تو حیرت سے ان کے منہ کھلے رہ جائیں گے کہ کیا اس وقت کے مسلمان، ایک دوسرے مسلمان جو کلمہ گو تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا دم بھرنے والے تھے، ان کو ان باتوں پر سختیاں کیا کرتے تھے، اور ان باتوں پر ان کو جو ہے جیلوں میں ڈال دیتے تھے کہ تم نے سلام کیوں کہا، تم نے اپنے آقا کے اسوے پہ کیوں چلے، اللہ کا نام کیوں لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں لیا۔ تو یہ عجیب، یہی حال اس میں ہے، یہ عجیب حال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنا فضل فرمائے، اپنا رحم فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق ہمیشہ دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی رستوں پر ہمیشہ چلنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ان نیکیوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔